تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم کو پلے گراؤنڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ آ گئے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے، اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، اور پیچھے پروفیسر جی چینسو لے کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ سوچن پروفیسر جی کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ بے گھر دادا کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہے اور اب آخر ہمارے مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ پھر وہ یلو بار والا لڑکا آ کر بولتا ہے سوچن سے یہ ہمارا ہوم روم ٹیچر ہے، اس کا نام پروفیسر جی جان ہے، جس کو سن کر سوچن بولتا ہے کیا یہ ہمارا پروفیسر ہے؟ وہ اینٹینا گل بھی پاس آ کر بولتی ہے کہ ہمارا میجر سبجیکٹ جو ہے بگ فائٹنگ وہ پروفیسر جی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں اس میں، یہ اس طرح کی فائٹ ہے جہاں وہ مینٹس مین تمہیں ملا تھا اور تم پہ حملہ کر رہا تھا۔ جو بات سن کر سوچن کو بھی اس مینٹس مین کی یاد آتی ہے۔ سوچن بولتا ہے ہاں وہ اس وقت۔ پھر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ رکو، بس یہ ختم ہو گیا، ابھی رکو، میں نے اورینٹیشن کے دوران تم لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا مگر اس وقت تم لوگ نہیں آئے تھے۔ ہمارے پاس جو بگ کی اسٹرینتھ ہے وہ ایک ویپن ہے، کچھ لوگ اس کو کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ڈیفینس کے لیے، تو اسی لیے تمہیں یہ فائٹ سیکھنی ہوگی تاکہ تم نیسٹ میں رہنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکو اور اپنی بھی حفاظت کر سکو۔ اور سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں جو طاقتور ہے وہیں سروائیو کر سکتا ہے اگر تمہیں سنڈریلا لیکوڈ چاہیے تو۔ اور پھر اپنی چینسو کو اسٹارٹ کر کے بولتا ہے کہ ہمارا پہلا گیم ہوگا ہائیڈ اینڈ سیک، تمہارے پاس جو بھی بگ اسٹرینتھ ہے اس کو یوز کرو اور مجھ سے دور بھاگو، اگر تم پکڑے گئے تو تمہارے ٹاپ اسٹوڈنٹ بننے کا چانس یہی ختم ہو جاتا ہے، تو اپنا بیسٹ دینا۔ جس کو سن کر وہ لوگ تھوڑے شوق میں ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کیا یہ تو بس ٹیسٹ ہے نا، مگر پروفیسر جی ان کی بات کہاں سننے والے تھے، بولتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، اب سے یہ ٹیسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ بول کر حملہ کر دیتا ہے ان پر۔ وہ لوگ بھی کسی طرح خود کو بچا لیتے ہیں اور سوچن بھاگتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کس قسم کا کریزی ٹیچر ہے ہمارا، اور بھاگتے ہوئے سوچن سوچتا ہے کہ اگر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں فائٹ سیکھنی ہے لیکن پھر یہ ہمیں بھاگنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ جب میں اس مینٹس مین سے بھی ملا تھا تو تب بھی میں بھاگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پایا۔ ایسا ہم اس یلو بوائے کو ہانزو ہی بولیں گے۔ ہانزو پروفیسر کے اٹیک سے بچتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ آدمی آخر اتنا فاسٹ کیوں ہے۔ پھر اچانک ایک حملہ اس کے بہت قریب آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، مگر صحیح موقع پر سوچن اس کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ پروفیسر سوچن کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ تو ڈریگن فلائی کی کمپاؤنڈ آئی ہے، یہ چینسو کی موومنٹ کو پریڈکٹ کر رہی ہے۔ پروفیسر ماں سوچن پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہیں اپنے پر کٹوانے کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بول کر سوچن پر حملہ کر دیتا ہے، مگر سوچن بھی اس کو ڈوج کرتا ہے پیچھے ہو کر۔ پروفیسر سوچن سے بولتا ہے کہ اگر تم ریئل ڈریگن فلائی بھی ہوتے تب بھی۔ یہ بات سن کر سوچن کو موہی کی وہ بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ تم ایک مونسٹر ہو۔ اس سے پہلے کہ سوچن اور کچھ سوچ پاتا پروفیسر سوچن پہ حملہ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہی تمہارا انت ہے، مگر اینٹینا گل وہاں جمپ کر کے سوچن کو بچا لیتی ہے۔ سوچن کو اینٹینا گل اپنی باہوں میں اٹھا کر بولتی ہے کہ اگر تم پکڑے گئے تو تم فیل ہو جائے گے، تم فوکس کیوں نہیں کرتے، جس پر سوچن اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آئندہ سے دھیان رکھوں گا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے مگر دوسری طرف ہانزو کو پروفیسر سے بچنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، اور پروفیسر کی ایک حملے سے بچ کر بولتا ہے کہ پروفیسر آپ کو ابھی تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے۔ جو بات سن کر پروفیسر ایک اور حملہ کر دیتا ہے مگر ہانزو لڑک کر اس حملے سے خود کو ڈوج کر دیتا ہے۔ پھر پروفیسر اس کو بولتا ہے کہ تم چھوٹے کیڑوں کہیں کہ تمہارے نظروں میں اپنی بڑوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ پھر اچانک اس جگہ پر دھواں ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے تو ہاں ایک اسموک اسکرین، اور ہانزو اور اینٹینا گل بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے دوسری سائڈ سے۔ سوچن ان کے سامنے ہوتا ہے تو ہانزو پیچھے دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا یہ بوڑھا آدمی تھکتا نہیں ہے، جس پر اینٹینا گل اسے چپ رہنے کا اشارہ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، چپ ہو جاؤ۔ سوچن بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ جو بھی ہو لیکن سب سے پہلے اس نے ہمیں بھاگنے کے لیے کہا تھا تو ہمیں خود کو بچانا ہوگا۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس اینٹ گل کو دیکھتے ہیں جس نے کچھ گارڈز کو نپٹا دیا ہوتا ہے اور نیسٹ کے آئسولیشن فیسلٹی میں جا رہی تھی آگے۔ پھر ہم بہت دیر بعد اپنے مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ بندھا ہوا تھا چیندوں سے۔ پھر اس مینٹس مین کو آواز آتی ہے کہ ہے کیا تم ابھی زندہ ہو؟ اس کو سن کر اس مینٹس مین کو کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر وہ اینٹ گل باہر کھڑی تھی اور اسمائل کر رہی تھی۔
اور بول رہی تھی یہ کتنا مزیدناک ہے، اور اس مینٹس مین کو دیکھ کر بولتی ہے کہ وہ ایک زندہ انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور اس واٹر بگ مونسٹر کی آئی ڈی سے اس پریزن کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے جلدی کرنا ہوگا اور یہاں سے بھاگنا ہوگا، لیکن میں صرف اس آئی ڈی سے یہ سب نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے کچھ اور بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ پھر ہم اس بی مین کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور ایک آئی ڈی کو لے کر بولتا ہے کہ ہے میں نے پروفیسر کے آفس سے سیکورٹی گارڈ کی یہ آئی ڈی لے آیا ہوں، کیا اس سے کام بن جائے گا؟ وہ اینٹ گرل اس بی مین کو گلے سے لگا کر بولتی ہے کہ ہو تم کتنے اچھے ہو، جس پر وہ بی مین بولنا زیادہ ہوگا، ہم اسے بی بوائے ہی بلائیں گے کیونکہ یہ ابھی لڑکا ہے۔ وہ بی بوائے بولتا ہے کہ تمہارا شکریہ۔ پھر اس بی بوائے کو اچانک ہوش آ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا میں نے پروفیسر کی آئی ڈی کو کیوں چرائی، اور آخر میں اس کو جانتا نہیں تو میں اس سے یہاں کیوں ملنے آیا؟ اور پھر ہم اس لڑکے کے گلے کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ کیل ٹائپ سی لگی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہیپنیٹائز کیا گیا تھا اس اینٹ گرل نے۔ وہ اینٹ گرل اس کو ایک طرف اشارہ کر کے بولتی ہے کہ اس طرف دیکھو، تم اتنا پسینے میں کیوں بھیگ رہے ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ بی بوائے بھی گھبراتے ہوئے اس طرف دیکھتا ہے جہاں پر پریزن کا گیٹ کھل جاتا ہے اور کوئی بولتا ہے کہ ہیلو۔ وہ مینٹس مین باہر نکلتے ہوئے بولتا ہے کہ کیوں، آخر کیوں تم دونوں بگ ہیومن ہو، اور پھر کریپی سی اسمائل دے کر بولتا ہے کہ تم لوگوں کی خوشبو بہت پیاری ہے، اور منہ سے لال ٹپکاتا ہے یہ بول کر۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔